اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے. امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا. اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی. امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی. یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سنیے. جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں، تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ. وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجیے، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا. عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تھا. تیسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا. چوتھے کو بلایا، اس نے کہا جی انہوں نے تو خاطی لکھے تھے، میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے واسطے. عمر بن سعد جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا. اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ معلوم ہوا کہ جن نے علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھی، وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے. اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے بلکہ تلواریں اور برچھیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے. لوگوں نے امام ابن زیاد نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ. تم نے دعوت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اب تم ہی لوگ ان کے واسطے ان کے ساتھ لڑنے کے واسطے جاؤ. تو وہ سب لوگ امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے. اور یہ میری کتاب شام کربلا پڑھ لینا کہ امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے. رات کی تقریر میں بھی میں نے اشارتاً بیان کیا تھا. امام علی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے. انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا، انہوں نے بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آ گئے. یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں. کوفے سے 4 آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے. ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے. انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں. اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا، اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے. حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قاصد قیس کو شہید کر دیا گیا. اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں، کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے. آپ اسلام کا نور ہیں،
آپ دین کا ستون ہیں، آپ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے۔ امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تم کیا سمجھتے کہ مجھے خبر نہیں؟ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا دیکھو، میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادف ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ۔ میں تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ تمہاری گردن پر میرے خون کا وبال نہ آئے۔ آپ نے 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اگر واپس مکے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے دو، مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو، میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار لوں۔ اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ 3 شرطیں پیش کی۔ عمر بن سعد خوش ہوا کہ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے۔ اس نے فوراً سپاہی دوڑائے اور ابن زیاد کے پاس یہ 3 شرطیں بھیجی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کشت و خون اور قتل و غارت نہ ہو۔ جس وقت ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں پہنچی تو بدقسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن سعد کی بھیجی ہوئی شرطوں کے متعلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا۔ شمر نے کہا اے امیر سنو، میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اب وہ پھنس گیا ہے، اب کوئی راہ فرار نہیں رہی، کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا، تو وہ ایک چال چل رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے
शिकंजे से और इनके पंजे से आजाद हो जाऊं।